بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. پچھلے الیکشن کیمپین میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جگہ جگہ گیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں وہ تمام ان کے دورے ملا دے، پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. دل کر بھی رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی میں اسی انداز میں کیمپین چلا دوں. خواہش تو یہ تھا کہ جیسے پچھلے الیکشن میں مطلب پیدل چل کے آیا تھا ویسے میں اس دفعہ پیدل چل کے دورہ کرتا. خواہش ضرور تھا مگر حالات کچھ اور تھے. پچھلے الیکشن میں تو خوشی کا ماحول تھا. اس الیکشن میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے. تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں، گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں. مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں، جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بچیوں کے سکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا. جس انداز سے، جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں. ان کے بچے، ان کے نواسی صاحب تھے. تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا. انتظار میں تھا اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا، فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو. ہم دعا گو اس لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنگ کے خلاف ایک امن پسند جماعت رہی ہیں، جو اس جنگ میں
جو شہادتیں ہوئے، اور یہ کہانی ایران تک محدود نہیں ہے. جس بے دردی سے فلسطین میں، لیبنان میں، سیریا میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو کردار اس وقت پاکستان کا افواج، پاکستان کا فیلڈ مارشل جو کردار ادا کر رہا ہے، امن کی کوشش جاری ہے. ہر پاکستانی فخر مند بھی ہے اور دعا گو ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور بہت ضروری ہے کہ یہ امن کا کوشش کامیاب ہو. اس لیے اس جنگ کا بوجھ ایران کے عوام تو اٹھا رہے ہیں، فلسطین کے عوام اٹھا رہے ہیں، پوری مسلم دنیا میں، پوری مسلم امہ میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نوجوانوں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. ایک تو جو اس کا معاشی امپیکٹ ہے، آپ سب وہ معاشی امپیکٹ بھی اٹھا رہے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس معاشی بحران کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں اور عالمی سطح پہ جو مہنگائی کا صورتحال ہے، وہ آپ سب جانتے ہو. تو سب سے پہلے ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی کوشش کامیاب ہو، تاکہ پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو معاشی بحران ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور عام آدمی کو اس کا نقصان سے بچایا جائے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کوششیں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے سیاست ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ایک طرف. ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت میدان میں ہے، جو پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جو غریب طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے کسانوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو حقوق دیا. ہم پہلے پسماندہ طبقہ کا سوچتے ہیں، پھر ترقی کرنے والوں سے پوچھتے ہیں. ہم پہلے اس مزدور کا، اس محنت کش کا سوچتے ہیں، پھر ہم اپنا کاروباری طبقہ سے پوچھتے ہیں. ہم پہلے اپنے کسانوں سے، اپنے ہاریوں سے حال پوچھتے ہیں، پھر ہم جو زمیندار ہے، جو زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی تب ہو سکتا ہے جب پسماندہ طبقہ ترقی کرے، جب مزدور کو، کسان کو، نوجوانوں کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے تو پورا ملک مضبوط ہو جاتا ہے. باقی سیاسی جماعتوں سمجھتے ہیں کہ آپ امیروں کو مزید امیر بنا دیں تو ملک ترقی کر لے گا. یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے کہ امیر تر ہو، غریب غریب تر ہو، اور نام ترقی کا دیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ ترقی وہ ہے جب کسان ترقی کرتا ہے، ترقی وہ ہوتا ہے، معاشی ترقی وہ ہوتا ہے جب مزدوروں کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے. ترقی وہ ہے جب نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا.
इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी, कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में उस पॉलिसी को, उस नारा को, उस मंशूर पे अमल दरामद की, वो एक मिसाल है। एक ऐसा मिसाल है कि जब मैं इस मुल्क का तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था तो मैं दुनिया में जाता था, और वैसे पाकिस्तान में हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि आलमी दुनिया हमसे पूछे कि हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं। एंड वो सही है, हम शुक्रगुजार हैं उनके जो हमें मदद करते हैं। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद इदारा था जो दूसरे ममालिक मुझसे पूछते थे कि आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं। हम भी अपने मुल्क में गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं, हमें बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे अपने मुल्क में लेकर आए। इजिप्ट से लेके ब्राजील तक किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में बहुत से ममालिक का ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क में भी एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करे। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो कारोबारी तबका है वो कितने टैक्स दे रहे हैं। वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये इस इदारा के जरिए ये इस्लामाबाद का एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है। इस्लामाबाद की तरफ से बलोचिस्तान से लेके फाटा तक, फाटा से लेके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक वो गरीब औरतों के लिए ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनके साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओं की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चाहे वो मुआशी तौर पे तो मुआशी अंदाज में हम मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो हमारा मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार आप सबके सामने है। आज भी अगर
मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास, और ये जो एटॉमिक कुव्वत है इसकी वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ माली आंख से नहीं देख सकते। और ये एटम बॉम्ब का तोहफा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो करी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, तो उसका दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की तोहफा की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब की बात, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दे दिया, मगर उस हथियार को, उस एटॉमिक बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचना है, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना है, तो मिसाइल ऐसा होना चाहिए कि वो, सब खैर तो है, सही है, कोई बीमार तो नहीं हुआ? तो उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अगर एटम बॉम्ब कहीं बेचना है, अगर एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करना है, तो बॉम्ब के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बॉम्ब तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी करी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद, एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद, एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जब पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है, वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको? कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। तो हाल ही में जब में ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बॉम्ब का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा।
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط ہو، دفاعی سطح پہ مضبوط ہو، معاشی طور پہ مضبوط ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک سیاسی جماعت اس ملک میں موجود ہے تو یہ تمام کام کروا سکتے ہیں، اور وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ تیر ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ اس 3 نسلوں کا رشتہ میں آپ ذرا سوچیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو 3 نسلوں کا جدوجہد ہے ہم نے حاصل کیا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ آپ نے تھام لیا تھا، اور آپ نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام ختم کیا، سرداری نظام ختم کیا، سبسڈی کا تحفہ دلوایا۔ یہ میرے جیالوں کا کارنامہ ہے۔ آپ نے قائد عوام اسی بلتستان ڈویژن میں اسی گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر وہاں سے اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر بم بنائیں گے۔ یہ 3 نسلوں کا جدوجہد، یہ پیپلز پارٹی اور بلتستان کے عوام کا جدوجہد ہے۔ آپ نے مطلب گانچے کے عوام نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کو اپنی مشکلات کے مسائل کے بارے میں بتایا کہ جو ہمیں یہاں گندم ملتا ہے، جو ہمیں یہاں پیٹرول ملتا ہے، جو ہمیں ڈیزل ملتا ہے، اس کا آپ اگر کمپیئر کریں کہ کراچی میں اور ادھر کا پرائس کیا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سبسڈی کے ذریعے آج تک یہ حقیقت ہے کہ جس پرائس کو آپ کو نیچے پاکستان میں آپ کو پیٹرول ملتا ہے اسی پرائس پہ آپ کو ادھر ملے گا، اسی سبسڈی کے نتیجے میں۔ اور ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ کا جس جدوجہد آپ نے کیا، ہم نے یہ چیزیں حاصل کی۔ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے پیپلز پارٹی سے پہلے گلگت بلتستان کے پاس نام تو تھا لیکن نام لیا نہیں جاتا تھا، پہچان نہیں تھا۔ کہتے تھے ناردرن ایریاز، مطلب ناردرن ایریاز کیا ہوتا؟ گلگت بلتستان کا نام آپ نے اور صدر زرداری نے مل کے اس علاقے کو، اس سرزمین کو یہ تو ہمارا 3 نسلوں کی اب میرے اور آپ نے مل کے جدوجہد کرنا ہے، میں نے اور آپ کے جدوجہد کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے نیا نسل کے ساتھ میں نے جدوجہد کرنا ہے، اور جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نامکمل مشن ہے، میں نے اور آپ کے مل کے ان کو مکمل کرنا ہے۔ اور میں اپنے گلگت بلتستان کے جیانوں کے لیے، جہاں قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، صحیح معنوں میں اگر ہم نے اس روٹی کپڑا اور مکان کا جو دعویٰ ہے، جو نعرہ ہے، جو منشور ہے گلگت بلتستان میں، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں 3 اصولوں پہ کام کرنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا، حق ملکیت دلوانے پڑے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا۔ تو
میرا اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو حقیقت دلوانے کا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے، جو سہولتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے گا، آپ کو اپنا قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جہاں اس حقیقت کو مجھے نوٹ دیا گیا کہ گانچین ضلع خرمنگ میں ایٹم بم کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو۔ یہ تو مقابلہ کرتے آ رہے ہیں نا کہ مطلب اتنا تو صحیح ہے۔ چلے بلتستان سے تو ہوا نا، بلتستان کی سرزمین سے ہوا، تو میں یہ کہنے میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا، تو بلتستان کا تحفہ۔ حق حاکمیت کے بعد ہمیں حق مالکیت چاہیے۔ آپ کو جو یہ تمام سرزمین ہے، پہاڑوں سے لے کے نیچے دریا تک، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا وسائل ہے۔ اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں، تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ کے۔ اور ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو، مگر سب سے پہلا حق بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس، پہلا حق بلتستان کے، پھر بعد میں بالکل دوسرے کے حق۔ سب سے پہلا حق آپ کا۔ آپ ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، تو وہ سامان تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی پورٹ تک جائے گا نا۔ وہ آپ کا کراچی کا نام بھی انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا، آپ کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اس کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ملکیت دلوا کے دکھائے، آپ یہ حق ملکیت دلوا دے۔ میں آپ سے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو ترقی ان پہاڑوں اور آپ کے وسائل سے اسلام آباد کا اور باقی وفاق کا ہوگا، یہ ہمارا تھرپارکر کا تو بھول جائیں گے۔ تھرپارکر میں سندھ کا ریگستان میں ان کی زمین کے نیچے کولا ہے، اور یہ کول اتنا کول ہے ان کے پاس جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے، مگر اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہا، وہ کام جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو 90 کے دہائی میں کر رہی تھی، وہ اب جا کے ہم نے 2015 سے لے کے شروع کر دیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ یہ پہلے ماننا پڑا کہ مقامی لوگوں کا حق۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ایک ایسا اتھارٹی بنا جس میں وفاقی وزیر بھی تھے، جو ہمارا تھرڈ کول کا ادارہ بنا، وفاقی وزیر بھی موجود تھے، مگر اس کا سربراہ وزیر اعلیٰ کرتا تھا، وفاقی وزیر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک آئینی قانونی سیاسی پیغام تھا
کہ یہ وسائل سندھ کے مگر پورا پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہم نے مقامی تھر کے عوام کو 80% نوکریاں تھر کول میں مقامی لوگوں کو دیا. اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی صوبہ سے, اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی پاکستان میں اور کچھ باقی دنیا سے. تو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہوا, اس منصوبہ کا اونرشپ ہوا اس حد تک جو ان گاؤں کے جہاں سے یہ کوئلہ نکلا اور ان کو یہ لوکیشن چینج کرنا پڑا, ان کے لیے ہم نے مفت بجلی کا بندوبست کیا. اور جو تمام علاقہ ہے وہاں کا جو اس تھر کول منصوبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ہم نے حصہ دیا ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں. بولے ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم حصہ دیں گے, انہوں نے کہا, ان کو یقین نہیں تھا, اس لیے 90 کے دہائی سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیروں کے نیچے یہ کولا ہے اور اس کولا سے ترقی ہوگا. تو آپ یقین کریں وہ مان ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا آپ پیسہ دے دیں, آپ ہمیں وہ شیئرز نہیں دیتے اس کمپنی, شیئر دیتے وہ اور امیر ہو جاتے. انہوں نے پیسہ لے لیا. آپ یاد رکھیں جب وہ آتے ہیں آپ نے اپنا شیئر لینا ہے. اسی طریقے سوچ تو یہ تھا کہ تھر کول نے ترقی کرنا ہے, اس کا فائدہ صوبہ سندھ کو تو ہوگا ہی ہوگا, پورا پاکستان کو ہوگا. جہاں بجلی پہنچ رہا ہے پورا پنجاب کو بھی بجلی پہنچائے گا, وہاں کو بھی فائدہ ہوا. لیکن سب سے پہلے وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک کا سب سے جو تمام منصوبے آپ کمپیئر کریں, جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے وہ تھر کول کا منصوبہ ہے, جس کی وجہ سے پورا تھر پارکر کا ریگستان تبدیل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ کا حق مانا جائے گا, آپ کو اپنا اونرشپ دیا جائے گا, آپ کو اپنا رائٹ دیا جائے گا, آپ کا اپنا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کا ہم بندوبست کر لیں گے. اور آخری جو ہمارا 3 پوائنٹس میں سے حق روزگار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں ان کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کچھ ایک دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے, یقین مانیں, کہ ہم کتنا زیادہ نوکریاں دلوا سکتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوکریاں کے موقع فراہم کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں یہ باقی جماعتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کے لیے روزگار دلوانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, چاہے وہ حکومت کا, پبلک سیکٹر کا, پرائیویٹ سیکٹر کا ہو. جب پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے باہر کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن روزگار دلوانا آپ کا محنت اور حکومت کا کوشش سے ہی ہوگا. یہ خود بخود جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے, وہ امیر لوگوں کے پاس مزید پیسہ ہوگا تو وہ شاید مزید لوگوں کو نوکریاں دیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں. آپ امیروں کو امیر کرنے کے بجائے ہمارے غریب کے نوجوانوں کو نوکری دلوا کے, معاشی ترقی دلوا کے, ان کو امیر بنا کے میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم پاکستان کی معیشت کو عالمی سطح کا معیشت, عالمی طاقت نہ صرف دفاعی سطح سے مگر معاشی انداز میں بھی بنائیں گے. تو ہمارا عوام دوست, غریب دوست سیاست اور ان کا عوام دشمن, غریب دشمن سیاست, گلگت بلتستان کے عوام نے 7 جون پہ یہ فیصلہ کرنا ہے, اپنا ووٹ کے طاقت استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا آپ نے عوام دوست حکومت بنانا ہے یا عوام دشمن حکومت بنانا ہے؟ آپ نے غریب دوست حکومت بنانا ہے یا غریب دشمن حکومت بنانا ہے؟ اگر آپ نے امیر دوست حکومت بنانا ہے، غریب دوست حکومت بنانا ہے، تو یہ ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم غریب دوست حکومت بناتے ہیں، ہم عوام دوست حکومت بناتے ہیں. تو جائے اس تیر پہ مور لگائے اور آپ اپنا حکومت بنائیں. آپ خاص طور پہ میں چاہ رہا ہوں جیسے میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں ہم سیلاب سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں بارشوں میں سیلاب میں بہت نقصان ہوتا ہے. ویسے سارے صوبے میں ہوتا ہے، لیکن تقریباً جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے لیے، میرے لیے جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ جب میں وزیر خارجہ تھا اور ایک تاریخی سیلاب آیا جس میں سندھ کا 2 دہائی سرزمین سندھ کا پانی کا نیچے تھا. آپ ہیلی کاپٹر گھومتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ سمندر لرکانوں تک پہنچ چکا تھا. اور میں جہاں ہم عوام میں جب جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی مطالبہ سننا پڑتا تھا کہ ہمارا گھر آپ بنا کے دیں. غریبوں کے گھر تباہ ہو گیا، کچے گھر تھے، زندگی میں تو پورا ان کا کمائی، ان کا پورا زندگی اس گھر میں بہہ گیا. تو اب پاکستان کا پہلا حکومت ہے، سیلاب تو پاکستان بننے سے پہلے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پہلا حکومت ہے جس نے یہ طے کیا کہ یہ سڑکیں بنانے سے پہلے، باقی نقصان کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے. اور میں نے یہ کر کے دکھایا. یہ آپ کو جیو شیو نہیں دکھائیں گے، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ جو دنیا کا میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں. اور جو میں نے سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا جس کے ذریعے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. پہلے یہ ریکارڈ نیپال کے پاس تھا، ان کا کوئی زلزلہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے گھر بنائے. اس کے بعد آپ کا صوبہ سندھ کے پاس یہ ریکارڈ ہے. اس کے بعد صوبہ سندھ کے پاس اب یہ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ یہ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں. اور میں صرف 20 لاکھ گھر نہیں بنا رہا ہوں، ایسے مضبوط گھر، پکا گھر بنا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگلی بار جب سیلاب آئے تو یہ گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ گھر بنانے کے لیے یہ 20 لاکھ خاندانوں کو ان کے گھر کے خواتین کے نام پہ ہم بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں. ان بینک اکاؤنٹس میں ان کو قسطیں جاتے ہیں جس سے یہ گھر بنتے ہیں. یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ناٹ نیشنلائزیشن، جو کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا، اس منصوبہ کے بعد لینڈ ریفارم، اس قائد عوام کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا جو لینڈ ٹرانسفر ہوا ہے وہ صوبہ سندھ کا اس سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں اس منصوبہ میں، جہاں نہ صرف 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں مگر وہ مالکانہ حقوق، وہ صنعتیں، ان گھر کے عورتوں کے نام ہم نہ صرف وہ گھر ان کا نام کر رہے ہیں مگر زمین بھی ان کا نام کر رہے ہیں. تو یہ کانچے کے عوام جو سیلاب سے متاثر ہے، یا گلگت بلتستان کے عوام جہاں چاہے وہ بارش ہو، سیلاب سے، ایک قدرتی آفت سے
घर का नुकसान हुआ है, इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को तीर पे मोहर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला जैसे सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव है, जिसके जरिए 20 लाख घर बन रहे हैं, जिसके जरिए हम 20 लाख खानदानों के घर के खवातीन को जमीन का मालिक बना रहे हैं, जिसके जरिए हमने 1 मिलियन जॉब्स पैदा किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हाथों से गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव गांची से पहले और फिर पूरा गिलगित बल्तिस्तान के सलाम मुतासरीन के पास पहुंच, इसलिए कि हम गरीब दोस्त हैं, अवाम दोस्त हैं। हम जानते हैं कि मुआशी मुश्किलात में हमें अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है, तो हम कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आते हैं, कभी पीपल्स हाउसिंग लेकर आते हैं, और हम ऐसे इदारे कायम करते हैं जैसे जिस अंदाज में हमने सेहत पे जोर दिया सूबा सिंध में, कि हमने आलमी सतह का मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से नौजवान आते हैं, मेहनत करते हैं। कराची में हम बहुत खुश होते हैं जब भी मैं कराची में होता हूं, और वहाँ ख़ास तौर पे जब मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में PSF में या किसी इदारे में अपने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को देखता हूँ। आप उनसे पूछे कि कराची का NICVT जहां दिल का इलाज होता है, आप उनसे पूछे कि कराची का NICH जहां बच्चों का इलाज होता है, आप इनसे पूछे कि अदीब रिजवी के साथ मिलके जो सिंध हुकूमत ने पूरा सिंध में SIUT का जाल बचाया है, आप इनसे पूछे कि कराची के डाउ यूनिवर्सिटी से लेके खैरपुर के तहसील गंबर में जो जिम्स हॉस्पिटल है, आप उनसे पूछें कि इन तमाम हॉस्पिटल्स में आलमी सतह का इलाज मिलता है, मुफ्त दिल का इलाज, मुफ्त किडनी का इलाज, मुफ्त लिवर का इलाज, मुफ्त कैंसर का इलाज, तमाम आलमी सतह का महंगा तरीन इलाज और 100% मुफ्त। और अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हम ये नहीं पूछते। इसलिए मैं समझता हूं बाकी जमातों क्या करते हैं, बाकी जमातों अपने हुकूमत के हॉस्पिटल्स को भी प्राइवेटाइज करते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल से कमाएं, वो हुकूमत के हॉस्पिटल से भी कमाना शुरू कर दें। कमाने में कोई मसला नहीं है, कारोबार करें, प्रॉफिट के लिए आप हॉस्पिटल्स बनाएं, मगर हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि वो भी साथ मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल्स बनाएं। इससे 2 चीजें होते हैं, एक ये कि मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार हो, वो इलाज मौजूद हो, मगर वसाइल ना होने की वजह से वो खुदा ना खास्ता फौत हो जाए। तो एक ये भी जरूरी है कि हमने आम आदमी तक मुफ्त इलाज, और मैं समझता हूं इसलिए हम गरीब दोस्त और अवाम दोस्त जमात हैं कि एक सबसे महंगा खर्चा हो सकता है किसी खानदान के लिए, वो तब होता है जब वो उस इम्तिहान से गुजरते हैं कि उनका कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है और पूरा खानदान पे एक मुआशी बोझ ऐसा आ जाता है कि उनका कमर टूट जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा सिंध में ये मुफ्त इलाज का जाल बचाया है, ताकि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखे, पंजाब से क्यों नहीं ताल्लुक रखे, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे, वो आए, खैरपुर में आए, हमारा छोटा सा तहसील गंबट है, वहां आलमी सतह का मुफ्त इलाज। पहले इंडिया जाना पड़ता था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अब इंडिया जाने की जरूरत नहीं, खैरपुर आके। और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को, इंशाअल्लाह ताला 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तारीखी तादाद में बाहर निकल के तीर पे थप्पा लगाएंगे, तीर पे मोहर लगाएंगे,
پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق حاکمیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں, تاکہ میں بلتستان میں اسکردو سے لے کے گانجے تک میں مفت علاج کا جال بچا سکوں, تاکہ میں گلگت کی طرف بھی مفت علاج کے ہاسپٹلز بنا سکوں. یہ آپ مجھے میری طرف دیکھ رہی ہے, ہمارا خاتون جو رہنما ہے ان کی بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈز ہے, میں بھولوں گا نہیں, آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز پہ آؤں گا تاکہ میں آپ کو مفت علاج کے ادارے بنا سکوں, تاکہ میں آپ کے لیے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کر سکوں, تاکہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جیسے ہم نے تھر کے عوام کا ترقی تھرکوٹ کے ذریعے کیا, انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم آپ کا معاشی ترقی کا بندوبست کریں گے. اگر ہم تھر سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو یقین مانیں گلگت بلتستان کے پاس اتنا وسائل ہے, اتنا نیچرل ریسورسز ہے کہ نہ صرف آپ گلگت بلتستان کے جو بجلی کا بحران ہے اس کو دور کر سکتے ہیں, مگر ہم پورا پاکستان کو گلگت بلتستان سے بجلی پہنچا کے آپ کو معاشی طور پہ. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی وزیر آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے, میں 100 میگا واٹ ان پروفیسر صاحبان کو کون سمجھائیں گے کہ یار 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے, اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے. 1970s میں 50,000 میگا واٹ, اور کوئی پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی کام, تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نہ صرف گلگت بلتستان میں یہ 50,000 کا ایک 1970s کا سرجری کے مطابق یہ 50,000 میگا واٹ کا اگر ہم نے پوٹینشل ان لاک کرنا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا. کوئی پروفیسر صاحب اپنا ایسے چشمے لگا کے یہ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام خود اپنا بجلی پیدا کرے گا, پھر ہم اسلام آباد کو بیچیں گے, بجلی بیچیں گے. پروفیسر صاحب فکر نہ کریں, ہم کم قیمت پہ آپ کو بیچیں گے. یہ آپ گلگت بلتستان کے عوام اب اپنے فیصلے خود کریں گے. گلگت بلتستان کے عوام اپنی قسمت خود طے کریں گے, اور یہ اس مقصد کے لیے 7 جون کو اب تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے, اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہ جو تمام وعدے جو قائد عوام کے تھے, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تھے, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ تمام وعدے پورے کریں گے. اب مجھے یہ نہیں معلوم, کسی ایک سیٹ کا ذکر نہیں کر رہا, پورا گلگت بلتستان کا پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ فرض پاکستان پیپلز پارٹی کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں, اور آخر میں ہمارا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے.
مجھے نہیں پتا کہ کسی ایک علاقہ میں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا غلط فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ اب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ 7 تاریخ کو امتحان ہے، اور 7 تاریخ کو اس صوبے کے عوام نے یہ سوچنا ہے، اس صوبے کے عوام نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے یا آپس میں بکھرے، آپس میں لڑ کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو پورا بلتستان ڈویژن، پورا گلگت ڈویژن سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو جتوائیں گے، مجھے گلگت کی اسمبلی میں وہ بھاری اکثریت دلوائیں گے، تو پھر میں صحیح معنوں میں آپ کے لیے کام کر سکوں گا، آپ کے لیے آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا۔ ہم آج میں اسکردو میں کھڑا ہوں اور بلتستان کے عوام کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسکردو کے عوام کے ساتھ جو میرا خاندان کا، میرا جماعت کا رشتہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اسکردو کے عوام سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلے مجھے موقع ملا تو اسکردو کو وزیر اعلیٰ کا کرسی، دوسری دفعہ موقع ملا تو اسکردو کو ہم نے گورنر کا کرسی۔ احترام ہے، عزت ہے ہمارا سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر مہدی شاہ صاحب کے لیے، مگر یہ مہدی شاہ صاحب کے لیے صرف عزت نہیں تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، صدر زرداری اور میں اسکردو کے عوام کو عزت دے رہا تھا۔ اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ اس الیکشن میں میرا بھائی توقیر لڑ رہا ہے، نیا نسل موجود میدان میں آ گیا ہے، اور امید ہے کہ اسی انداز میں، جس انداز میں مہدی شاہ صاحب نے پہلے قائد عوام کے ساتھ مل کے کام کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے کام کیا، صدر زرداری کے ساتھ مل کے کام کیا، میرے ساتھ مل کے کام کیا، ویسے ہی آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، جب آپ میرا توقیر بھائی کو 7 جون کو جتوائیں گے تو یہ ہمارا سفر کا آغاز ہوگا، اور ہم مل کے آپ کے ویسی خدمت کریں گے جیسے ہمارے بڑوں نے کی، اور کوشش یہ ہوگا کہ جو بھی ان کے نامکمل مشن ہے کہ ہم مل کے مکمل کر دیں گے۔ پھر میرا اسکردو 2 میں محمد علی شاہ صاحب ہے، اور میں پچھلے الیکشن میں آپ کے پاس آیا تھا، اس الیکشن میں میں واپس آیا ہوں، اور اسکردو 2 کے عوام سے اب یہ درخواست ہے کہ اس دفعہ میرا اسکردو 2 کا سیٹ نہیں رہنا چاہیے، اس دفعہ آپ کو تیر پہ تھپا لگا کے محمد علی شاہ صاحب کو ممبر بنانا۔ اسکردو 3 کا فدا محمد صاحب، فدا محمد نشد صاحب۔ اسکردو 3 والوں، مجھے آپ نے ان تینوں کو جتوانا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟
دو کہ 3 کے 3 سیٹیں مجھے دلوائیں گے؟ اگر یہ 3 کے 3 سیٹیں مجھے دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اور آصفہ مل کے اسکردو کے عوام کے قسمت تبدیل کر دیں. اور روندو میں اسکردو 4 میں راجہ ناصر علی خان صاحب اس دفعہ ہمارا امیدوار ہے. پچھلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں خود روندو میں جلسہ سے خطاب کروں. اس دفعہ میں خود نہیں پہنچ سکا، مگر پھر بھی میں وہاں کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے ہمارا نیا امیدوار راجہ ناصر علی خان صاحب کو منتخب کروانا ہے. اور خرمانگ کا اقبال حسن صاحب، اب خرمانگ والوں یہ تو اب اس کے بعد تو یہ تو بڑا ناانصافی ہوگا. اگر میرا اقبال حسین صاحب رہ گیا نا تو بڑا ناانصافی ہوگا. مجھے ان کا نمائندگی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اقبال حسن صاحب میرا ممبر بنے، تیر کا ممبر، پیپلز پارٹی کا ممبر بنے، تاکہ ہم آپ کے علاقے کے مسائل حل کر سکتے ہیں. شگر میں کل بھی گیا تھا، پچھلی دفعہ بھی گیا تھا، عمران ندیم صاحب کو نکلنا پڑا، مگر لاسٹ ٹائم عمران ندیم صاحب کو نہیں جیتنا دیا گیا. اس دفعہ میں پھر سے درخواست کرتا ہوں شگر کے عوام سے کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے ہر قیمت پہ. اور گانچے ون کا ڈاکٹر عاشق حسین نہ ڈاکٹر اب ڈاکٹر صاحب کو گانچے کے عوام نے جتوانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوانا ہے، تیر کا امیدوار کو جتوانا ہے، میرا امیدوار آصفہ بی بی کے امیدوار کو جتوانا ہے. پھر گانچے 2 کا میرا آمنہ انصاری صاحبہ ہے، جنہوں نے آج اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز، جس میں صحت سے لے کے دوسرے منصوبے کا ذکر ہے، میں گانچے 2 کا عوام سے، GBA 23 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آمنہ انصاری صاحبہ کو جتوانا ہے، ممبر بنانا ہے، تاکہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں اور آمنہ صاحبہ کی یا آپ کے اپنے حلقے کے چارٹر آف ڈیمانڈز پہ عمل درآمد کر سکوں. اور آخر میرا گانچے 3 کا انجینئر محمد اسماعیل صاحب، کو میرا گانچے 3 کے عوام سے درخواست ہے، آپ کا میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، ہم اپنا گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو اسماعیل صاحب کے گانچے کے علاقے سے ہی شروع کریں. تو اس میں مزہ نہیں آئے گا اگر اسماعیل صاحب میرا ممبر نہ ہوا. تو اب یہ گلگت بلتستان کے عوام سے میرا درخواست ہے
کہ 7 تاریخ کو آپ نے بڑا تعداد میں باہر نکل کے تیر کو جتوانا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ غریب دوست اور عوام دوست پاکستان پیپلز پارٹی، باقی کا ذکر ہی کیوں کرے، غریب دوست عوام دوست پاکستان پیپلز پارٹی میرے امیدوار آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے میں ان سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا. میں پورا بلتستان ڈویژن جو موجود ہے، اور عمران صاحب سے بعد سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. تمام نمائندے کے ہاتھ کھڑے ہیں. محمد علی شاہ صاحب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ آپ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ممبر ضرور بنیں گے، لیکن ممبر بن کے آپ ان کو نہیں بولیں گے. ممبر بن کے ان کے صحیح معنوں میں خدمت کریں گے. ممبر بن کے ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے مسائل گلگت اسمبلی تک پہنچائیں گے اور میرے کان تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم مل کے ان کے مسئلے کے حل نکال سکیں. یہ آپ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے. تو جب ان سب نے اب آپ کے سامنے یہ وعدہ لیا ہے، اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بلتستان کے عوام سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، بلتستان کے نوجوانوں سے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا ہے، بلتستان کے بزرگوں سے جنہوں نے قائد عوام سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ یہ رشتہ نبھایا ہے، بلتستان کے مائیں بہنوں سے وعدہ لینا ہے کہ 7 تاریخ کو باہر نکلے، تیر پہ موڑ لگائے، تاکہ میں اور آپ مل کے ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ آگے لے کے جا سکے، یہ جدوجہد جاری رکھ سکے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. یہ اب پہلی دفعہ میں آصفہ بی بی کو ساتھ لے کر آیا ہوں. پہلی دفعہ آصفہ بی بی اسکردو میں، گلگت بلتستان میں ساتھ آئی ہے، اور آپ نے مجھے تو کبھی مایوس نہیں کیا، اور میں آصفہ بی بی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلتستان ڈویژن بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اسکردو کا نشان کیا؟ اسکردو کا نشان کیا؟ روندو کا نشان کیا؟ خرمنگ کا نشان کیا؟ شگر کا نشان کیا؟ گانچے کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ نعرے